रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज मैं एक बड़ा अहम सा मसला आपके सामने लेके आया हूँ जो ख़ुदकुशी के बारे में है कि आजकल हमारे नौजवानों में भी अदम बर्दाश्त की वजह से ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है। लोगों ने इसको एक ट्रेंड बना दिया है, हालांकि ये ट्रेंड नहीं है। ये एक ऐसा गुनाह है जिसको आप नहीं बल्कि ये अहादीस और कुरान ये कहता है कि ये गुनाह कबीरा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई छूट है, आपको कोई रिलैक्सेशन है कि आपने खुदकुशी कर ली, ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया और आप दुनिया से तो आपका छुटकारा आपने हासिल कर लिया, बस अब उसके बाद आप बिल्कुल सुकून और आराम के साथ कब्र में रहेंगे। ऐसा नहीं है। देखें, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो मेरे नज़दीक दो तीन वजूहात हैं। उसमें पहली जो वजह है वो ये है कि इंसान आप यूँ समझ लें कि ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब अब एक एक स्टूडेंट ले लें या एक बैचलर ले लें कि एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि भाई मैंने इस दफ़ा जो है ना वो बोर्ड में टॉप करना है या अपनी क्लास में टॉप करना है। अगर तो वो इस ओवर कॉन्फिडेंस को सिर्फ अपनी ज़ात तक रखता है तो फिर तो कोई मसला नहीं है उसके लिए, मतलब ऐसी कोई इसमें कोई हतक आमेज़ बात नहीं होगी। लेकिन अगर वो इस बात का चर्चा करता है अपने कज़न्स के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ, और उनको ये कहता है कि भाई मैं इस दफ़ा अपनी क्लास में टॉप करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मतलब बदकिस्मती के साथ वो टॉप नहीं कर सकता और नहीं कर सका, उसके नंबर कम आ गए, तो फिर वो कहता है कि यार अब मैं मतलब जिन लोगों के सामने मैंने बड़े बड़े दावे किए थे, उन लोगों के साथ मैं अब अपनी आंखें किस तरह मिलाऊंगा, वो पता नहीं मुझे तरह तरह के ताने देंगे। तो वो कहता है, मतलब इतना वो हाइपर हो जाता है, मेंटालिटी उसकी इतनी बिगड़ जाती है कि वो क्या करता है कि वो एक्सट्रीम कदम उठा लेता है। और उसका एक्सट्रीम कदम ये होता है कि या तो किसी ट्रेन के नीचे आ जाता है, या किसी खुले पानी में छलांग लगा देता है, या पंखे के साथ झूल के अपनी ज़िंदगी का अख्तिताम कर देता है। इसी तरह एक और चीज़ है, मतलब मैं एक तो नौजवानों में अदम बर्दाश्त आ गई है। दूसरा ये है कि मैं वालिदैन के सामने भी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने औलाद से इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के ना बैठा करें। उसकी वजह ये है कि देखें, ये तवक्कल की बात होती है। आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, एक तो उनका आप जो है ना वो एक रेस के घोड़े की तरह उसको दुनिया में ना छोड़ा करें कि भाई ये मेरी बहन का बेटा, या मतलब इसके चाचू का बेटा या इसके मामू का बेटा, वो तो अपनी क्लास में हर दफ़ा टॉप पे आता है, इस दफ़ा तुमने भी टॉप करनी है और उससे ज़्यादा नंबर लेने हैं। अगर उसने नंबर कम ले लिए तो उसके लिए सारी ज़िंदगी का ताना बन जाता है। दिल बर्दाश्ता हो के उसने इसी तरह के कदम उठाने होते हैं। फिर दूसरा, मैं वालिदैन के से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका कोई बच्चा है या कोई बच्ची है, मतलब बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा, या बच्चे को आप उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, उसका कोई काम नहीं है, तो आप हर वक्त उसके पीछे ना पड़ा करें कि जाओ जाके काम ढूंढो, जाके ये करो, जाके वो करो, किसी ट्रक के नीचे आ जाओ, हमारी जान छोड़ो। ये क्या चीज़ होती है? ये वही चीज़ होती है जो आपकी औलाद को किसी बिगड़े रास्ते पे डाल देती है, और आखिरकार उसका अंजाम ये होता है कि एक ना एक दिन वो अपने आप को मतलब इस दुनिया से खलासी कर देता है। खलासी इसी तरह करता है कि वो ख़ुदकुशी कर देता है। तो खुदारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो मुझे सुन रहा है, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मतलब इतने ओवर एक्ट होने की कोशिश ना किया करें अपनी ज़िंदगी के मामलात में। देखें, ये तवक्ल की बात है, आपका अल्लाह पे तवक्ल है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका अल्लाह पे तवक्ल है। अगर ज़ाहिर बात है यूट्यूब है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस्लामी ममालिक में मुझे देखा जा रहा होगा, तकरीबन सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे होंगे। जो मेरे चैनल को स्विच करेगा, ज़ाहिर बात है कि वो मुझे सुनेगा। तो आप लोगों का जिस पे तवक्ल है, मुसलमानों का तवक्ल अल्लाह पे है। इसी तरह जो बाकी के मज़ाहिब हैं, आप लोगों के जो पेशवा हैं, आपका उन पे तवक्ल है, तो उस पे तवक्ल रखें। अपने आप को ओवर एक्ट करने की कोशिश ना किया करें कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है और बस अचीव ही करनी है। नहीं, आप लोग अपनी कोशिश करें, फिर तवक्ल उस ज़ात पे रखें कि उसने आपके लिए अगर ये बेहतर है, आपकी ज़ात के लिए अगर ये बेहतर है तो वो आपको अता कर देगा। अगर नहीं तो दोबारा कोशिश करें, नहीं
دوبارہ کوشش کریں، ڈس ہارٹ نہ ہوا کریں۔ ایک جگہ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی، دوسری جگہ نہیں مل رہی، تیسری جگہ نہیں مل رہی، اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ضرور کسی اچھی جگہ کا چناؤ رکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں، بہت سا آپ آئے دن نیوز میں سن رہے ہوں گے کہ بھئی بیٹی نے ماں کی جو ہے نا، ماں نے بیٹی کو ڈانٹا اور اس نے خودکشی کر لی۔ دیکھیں، خودکشی کرنا دنیا سے خلاصی کا راستہ نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ جب آپ اس دنیا سے پردہ کر کے قبر میں جاتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد آپ لوگ عالم برزخ میں جاتے ہیں، اور قیامت تک جتنا بھی یہ ٹینیور ہے، جتنا بھی یہ وقت ہے، فرمان علی شان ہے کہ آپ کو جسم عطا کیا جائے گا، اور آپ عالم برزخ میں مطلب قبر سے آپ کو جسم عطا کیا جائے گا، اور قیامت کے دن تک آپ نے دنیا میں جس طرح اپنی زندگی کا اختتام کیا ہوگا، آپ لوگ قیامت کے دن تک اسی طرح بار بار آپ کو زندہ کیا جائے گا، اور بار بار آپ اسی اذیت اور اسی مصیبت میں رہیں گے۔ مطلب آپ نے اپنی زندگی کا اختتام اگر گولی مار کے کیا، تو قیامت کے دن تک آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے گا، آپ اب خود کو گولی ماریں گے، پھر اسی طرح قیامت کے دن تک یہ ٹینیور چلتا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے خودکشی کے لیے کسی پہاڑ سے چھلانگ لگائی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پہاڑ کا مینیج کر دے گا، اور آپ لوگ قیامت کے دن تک اسی پہاڑ سے اوپر چڑھ کے قیامت کے دن تک آپ اس پہاڑ سے چھلانگ لگاتے رہیں گے۔ اسی طرح، اور اس کی کوئی مدت نہیں ہوگی، یہ ان لمیٹڈ ٹائم ہوگا۔ ان لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تک، اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن آپ کی خلاصی ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے کہ آپ نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی کوئی خلاصی نہیں ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس گناہ میں جب آپ ملوث ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو قیامت میں بھی، ظاہری بات ہے کہ آپ کی حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے ارادوں کی شکست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کا ارادہ کیا، اور بڑا کبھی ارادہ کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ کو شکست ہوتی ہے، وہ کام نہیں ہوتا۔ آپ نے دوبارہ ارادہ کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر آپ کو شکست ہوتی ہے، آپ کا وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ارادے کے برخلاف بھی کوئی چیز ہے۔ برخلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اٹھ نہیں رہی، حالانکہ آپ میں اتنی استطاعت ہے کہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ اٹھ نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقت ہے ایسی جو آپ کے ارادوں کے اگینسٹ ہے۔ مطلب جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہتر ہے، وہی کام آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ جس چیز کا آپ کا من چاہتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں اگر انسان اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے کہے کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ہر وہ کام نہیں ہوتا جو انسان اپنے ارادے میں کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقرر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عطا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت پر ہی وہ کام ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات جب آپ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے دوست آپ کے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے زیادہ پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ یار یہ گاڑی میں کالج آ رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ ہیوی بائک پہ آ رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس 50,000 والا موبائل ہے، میرے پاس تو 2,000 والا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو مایوس کر دیتی ہیں، اور یہی وہ مایوسی ہوتی ہے جو آپ کو اسی راستے کی طرف لے کے جاتی ہے، گمراہی کا راستہ، اور بالآخر پھر آپ اپنی زندگی کا اختتام کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، میری پہلی بھی ایک ویڈیو تھی جس میں نے یہ بات کہی تھی، اور آج میں دوبارہ اس ویڈیو میں بھی یہ بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی لمٹ میں رکھا ہوا ہے، آپ اس لمٹ میں اس رب کا شکر ادا کریں۔ جب آپ اس لمٹ میں اس رب کا شکر ادا کریں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا اور بھی دے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کے دل میں بڑے بڑے خواہشات اور ان چیزوں کو دیکھ کے، اور آپ کے اندر وہ جیلنس پن آئے، تو آپ ان چیزوں کو اللہ کے اوپر توکل کر کے چھوڑ دیں، اور کہیں کہ اگر اللہ، تو آپ اگر یہ سوچیں کہ یار مطلب اس کے پاس یہ اتنا کچھ ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو آپ بھی اللہ پہ توکل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں، 2 آنکھیں،
دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں، آپ کے بھی وہ ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے، ان کو زیادہ دے دیا، تم کو کم دے دیا۔ اللہ پہ توکل رکھو، ہو سکتا ہے کہ کل اس کے پاس کم ہو جائے اور آپ کے پاس زیادہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ نے کسی کو اس لمٹ میں نہیں رکھا کہ بس اس کو اگر میں نے اتنا سا دیا ہے تو مرتے دم تک اتنا ہی ہوگا۔ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو غریب پیدا کیا تو غریب ہی مرنا آپ لوگوں کی بے وقوفی ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا، ہاتھ پاؤں دیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، تو آپ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اس لسٹ سے خود کو نکالیں۔ بس میں تو آپ لوگوں سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ پہ توکل رکھیں۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے، اور اسی مایوسی کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیتا ہے۔ میں تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ پہ توکل رکھیں اور اپنی محنت جاری رکھیں۔ جب آپ اپنی محنت جاری رکھیں گے، اللہ پہ توکل رکھیں گے، تو آپ کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو زیادہ سے شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، نہیں بھی آئی، تو تب بھی آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم مزید کیا مطلب اچھا لا سکتے ہیں آپ کے لیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں کی بہت مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔